بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 209 میں باب حفظ اللسان والغیبت والشتم فصل اول سے حدیث نمبر 4829 سے لے کر 4831 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، وعن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعذنوا له فبئس أخو العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى عاهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره وفی روایت اتقاء فحشہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں ایک دن آپ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، وہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے۔ پھر جب وہ شخص آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی اور مسکرا کر باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلا گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو اس شخص کے بارے میں ایسا کہا تھا، مگر آپ نے اس سے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو بھی کر لی۔ تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھ کو فحش گو کب پایا ہے؟ یاد رکھو قیامت کے دن خدا کے نزدیک درجہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جس کو لوگ اس کی برائی کے ڈر سے چھوڑ دیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس کی فحش گوئی سے ڈر کر لوگ اس سے اجتناب کریں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ بئسا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فاسق مجاہر کی شرارت اور خباثت سے بچاؤ کی غرض سے اس کی شرارت کا تذکرہ جائز ہے۔ اسی طرح اس حدیث مقدسہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے شخص کی شرارت سے بچنے کے لیے اس کے منہ پر بری بات کی بجائے اچھی بات کی جائے۔ ہاں، روحانی اعتبار سے ایسا شخص کتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے اس کی اصلاح کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شخص عیینہ بن حصن فزاری تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا۔ پھر مرتدین کی جنگوں میں سیدنا صدیق اکبر کی فوج نے اس کو گرفتار کیا، پھر یہ شخص مسلمان ہو گیا اور پھر مر گیا تھا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں میں فحش گو بدترین شخص ہوا کرتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافا الا المجاہرون وان من المجانة ان يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق عليه. وذكر حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله في باب الضيافة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سیدنا دو عالم رسول کریم حبیب مہرباں رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پوری عافیت میں ہے علاوہ ان لوگوں کے جو اپنے عیوب اور گناہ کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی میری امت کے وہ سارے گناہ گار جو حالت ایمان میں مریں اللہ کے سخت عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، البتہ وہ لوگ یقیناً سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے جو نہ صرف گناہ کرتے ہیں بلکہ اپنے گناہ کو دنیا والوں پر ظاہر بھی کرتے پھرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بڑی بے پرواہی کی بات ہے کہ کوئی شخص رات میں کوئی برا کام کرے اور پھر صبح ہونے پر جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس برے کام کو چھپا لیا تھا جو اس کی بدعملی پر اسی رات اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ دن ہونے تک ٹھیک ٹھاک رہا، تو وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ اے فلاں شخص میں نے آج رات میں ایسا ایسا یعنی فلاں فلاں برا کام کیا ہے، حالانکہ اس کے پروردگار نے تو رات میں اس کے گناہ کی پردہ پوشی کی تھی اور اس نے صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کر دیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت من کان یؤمن باللہ وہ باب الضیافہ کے اندر نقل کی جا چکی ہے۔ معافن یہ باب مفاعلہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، عافیت اور سلامتی کے معنی میں ہے۔ علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں رسول کائنات نے فرمایا یعنی میری امت کے تمام افراد کو گناہوں پر اتنا سخت مؤاخذہ اور سخت عذاب و عقاب نہیں ہوگا جتنا کہ مجاہرین اور کھل کر گناہ کرنے والوں کو ہوگا۔ دوسرے علماء کرام نے اس حدیث کا مطلب کچھ یوں بیان کیا ہے کہ تاجدار انبیاء فرما رہے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگ غیبت سے محفوظ و مامون ہیں، ان کی غیبت جائز نہیں، مگر جو لوگ کھل کر گناہ کرتے ہیں ان کی غیبت جائز ہے، کیونکہ فاسق مجاہر کی غیبت نہیں ہوتی۔ ملا علی قاری نے اس مطلب پر رد فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ اس حدیث کو غیبت کے ساتھ خاص کر دینا یہ سیاق و سباق کے منافی ہے، لہٰذا اس کو عام گناہوں کے لیے عام ہی کرنا چاہیے۔ عام گناہوں کا اتنا سخت مؤاخذہ نہیں ہے جتنا کہ کھل کر گناہ کرنے پر مؤاخذہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ یہ جنون اور بے شرمی اور بے حیائی کے معنی میں ہے کہ آدمی پوشیدہ گناہ رات کے وقت کرتا ہے اور دن کو اس کا چرچا کرتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس پر ستر اور پردہ ڈالا تھا۔ تین قسم کے لوگوں کی غیبت جائز ہے، ایک ظالم حکمران کی اور ایک معتدی مفسد بدعتی کی اور تیسری فاسق مجاہر کی۔ اس حدیث مقدسہ میں فاسق مجاہر کی ہی غیبت کا ذکر ہوا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الكذب وهو باطل بنی له فی ربد الجنہ ومن ترک المرأة وهو محق بنی له فی وسط الجنہ ومن حسن خلقه بنی له فی اعلاها۔
رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن وكذا في شرح السنہ وفي المصابیح قال غریب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ جھوٹ نہ حق اور نہ روا ہو تو اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بنایا جاتا ہے، اور جو شخص جھگڑے اور بحث و تکرار چھوڑ دے باوجود یہ کہ وہ حق پر ہو تو اس کے لیے جنت کے وسط میں محل بنایا جاتا ہے، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے لیے جنت کی بلند جگہ پر محل بنایا جاتا ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس طرح کی روایت شرح السنہ اور مصابیح میں بھی منقول ہے، اور کہا ہے مصابیح نے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 3 قسم قربانی دینے والوں کے جنت میں درجات کو ذکر کیا گیا ہے۔ الکذب، اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کو جنت میں مختلف درجات اور مقامات دینے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو جھوٹ بولنے کو ترک کر دیں، وَهُوَ بَاطِلٌ، یعنی وہ جھوٹ حقیقت میں جرم ہو، اس طرح جھوٹ نہ ہو جو فی الجملہ جائز ہو، جیسے اصلاح بین الناس یا میدان جہاد وغیرہ میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی احتراز کے لیے یہ قید لگائی گئی ہے۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو بطور تواضع اور شرافت نفس کی بنیاد پر شر و فساد اور جھگڑے اور نزاع سے پیچھے ہٹ جائیں، باوجود یہ کہ ان کا دنیاوی حق بنتا ہے، مگر وہ اپنا حق چھوڑ کر دفع شر کی غرض سے جھگڑے سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے اخلاق کو نہایت شائستہ اور اچھا رکھتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کا انعام ربد الجنہ ہے، یعنی جنت کے اندرونی حصے کے ادنا کنارے پر ان کے لیے محل تیار کیا جائے گا۔ دوسری قسم کے لوگوں کا انعام وسط الجنہ ہے، جو ان سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ جنت کے کنارے میں نہیں بلکہ جنت کے درمیان مرکزی مقام میں ان کا محل بنایا جائے گا۔ اور تیسری قسم کے لوگوں کا انعام اعلی الجنہ ہے، یعنی جنت کے بالا خانوں میں بلندیوں پر ان کا محل بنایا جائے گا۔ یہ لوگ سب سے اعلیٰ ہوں گے کیونکہ ان کا کارنامہ بڑا ہے، کیونکہ جھوٹ ترک کرنا، جھگڑے سے دستبردار ہونا سب کچھ اچھے اخلاق کے نتائج میں سے ہے۔